لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کام اصل میں اپنی اس ضرورت کے لیے رکھا ہے کہ جو آپ کی واقعی ضرورت ہے اور جو ابھی آپ کو پوری نہیں ہو رہی، یعنی آپ کا مکان. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ اس کو جلد سے جلد اس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز شکیل بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی مسز شکیل. یہ مجھے سر پوچھنا تھا سر سے کہ یہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے روزے میں کیا گنجائش ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو گنجائش خواتین کو ملی ہے وہ تو ان کے جو منتھلی مینسٹرول پیریڈز ہوتے ہیں اسی میں چھوٹ ملی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی صورت ہے وہ ماں کی صحت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا. اگر فرض کیجئے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزے رکھیں تو پھر ان کو روزے رکھنے ہوں گے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں. لیکن خاص اس وجہ سے ان کو چھوٹ نہیں ملتی. ان کو اپنی صحت کا فیصلہ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کریں کہ ان کے لیے ابھی روزے رکھنے بہتر ہیں یا بعد میں وہ روزے رکھیں گی تو ان کے لیے بہتر ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب سے طارق بات کر رہا ہوں. جی جی کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہاں پہ جو پیسے لیتے ہیں نا ہم ریال میں لیتے ہیں. ہم مثلاً ہمیں 1000 ریال سیلری ملتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پاکستان میں جا کے سیلری زیادہ ہو جاتی ہے یعنی وہ 20-22 ہزار روپے بن جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے نا ہمیں زکوٰۃ جو ہے کہ کیسے دینی ہوگی؟ اس پیسے پہ دینی ہوگی یا سعودی ریال پہ دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بھی سیلری ہوتی ہے چونکہ شریعت میں اس کا تعین نہیں ہوا کہ کتنی کم سے کم سیلری پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو ٹیکس کا قانون ہے اسی کے مطابق ہم زکوٰۃ کے قانون کو بھی طے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو چاہے وہ 1000 ریال ہو یا 22,000 روپے ہوں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی اگر آپ اس کو ریال میں زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ 100 ریال ہوں گے اور اگر آپ اس کو روپاؤں میں نکالیں گے تو وہ 2200 روپے ہوں گے اور ان کو بھی جب آپ کنورٹ کریں گے تو وہ اتنے ہی ریال بنیں گے. اس لیے یہ ذرا سا اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دونوں میں سے کسی صورت بھی زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ اتنی ہی نکلے گی. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عدنان سلیمی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عدنان. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی، کویشچن تھا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس طرح السلام علیکم. ایک تو آپ کو اچھا سوال اس طرح ہے کہ ابھی پہلے محمد علی صاحب نے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، مجھے اس میں کلیریفائی نہیں کر پایا اس چیز کے اندر کہ اگر میرے پاس ایک سیونگ ہے آن فرسٹ رمضان وہ میرے پاس 20 لاکھ روپے کی ہے اور اس پہ میں نے زکوٰۃ دے دی. اب پورا سال میں نے کمایا بھی اور مجھے اس پہ سیلری بھی ملی. اب ایٹ دا اینڈ آف دا نیکسٹ ایئر جب پھر پہلی رمضان آئی تو میں کیا اپنی سیلری پہ بھی 10% دے رہا ہوں گا اور جو میری سیونگ ایڈ اپ ہو رہی ہوں گی اور جو پچھلی 20 لاکھ تھی اس میں بھی ایڈ اپ ہو گئی تو وہ اس پہ بھی میں زکوٰۃ دوں گا. اب سلسلہ یہ ہے کہ میں پچھلے 6-7 سالوں سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ، لیکن میں ہمیشہ اس پریشانی میں رہتا ہوں یہ فرض پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک تو پہلے اپنی پریشانی کو دور کر لیں. آپ کو دین پر عمل کرنا ہے جتنا کہ آپ کو دین سمجھ میں آیا ہے دیانتداری سے. سمجھنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں. جب غلطی واضح ہو جائے تو اپنی غلطی کو مان لیں اور اس کا ازالہ کر لیں اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیں. چنانچہ اگر پچھلے 6-7 سال سے آپ اپنی امکانی حد تک جو دین سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آج آپ کو اگر ایک نئی بات لگی ہے، نئی بات معلوم ہوئی ہے اور وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ آپ کے لیے دین کا ایک حکم ہے. اگر آپ کے خیال میں وہ بات صحیح نہیں ہے، دیانتداری سے آپ نے غور کیا اور علماء سے بھی آپ نے مشورہ کیا اور آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، تو آپ کے لیے دین وہی ہے کہ جو آپ کو دیانتداری سے سمجھ میں آیا. اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے زکوٰۃ سیونگز پر کہ جو آپ کی بچت ہوتی ہے. وہ آپ سال کے کسی ایک دن
طے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی بچت ہے، اس پر آپ 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ایک اور شکل ہے پروڈکشن پر، اس پروڈکشن پر زکوٰۃ 5 یا 10% کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ آتو حقہ یوم حصادی، تم اس کا حق ادا کرو اس دن جس دن کہ اس کو کاٹو، یعنی اس فصل کو کاٹو۔ تو فصل کو کاٹنا ہو یا سیلری کا ملنا ہو، یہ ایک ہی بات ہے۔ جس دن آپ کو سیلری ملتی ہے، جیسے کہ ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس ہوتا ہے نا، ایسے ہی آپ کو زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر دینی چاہیے۔ تاہم اگر آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہے اور آپ کی زکوٰۃ الگ سے کٹ رہی ہے تو دونوں کا آپ آپس میں کمپیریزن کریں۔ اگر آپ کا ٹیکس کم ہے تو بقیہ رقم آپ زکوٰۃ کی دیں گے، اگر آپ کا ٹیکس زیادہ ہے تو پھر آپ کو مزید اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے؟ میں رحیم خان سے اسلم بات کر رہا ہوں۔ جی 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 اسلم صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی میں کاروبار کیا اور زکوٰۃ کی اسے فکر ہی نہیں تھی، لیکن اب اسے فکر ہو گیا کہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، تو اب پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ دینی چاہیے یا مقصد کر لینی چاہیے، اس کے بارے میں میرا یہ سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں زکوٰۃ تو انسان کو ہر سال نکالنی ہے یا ہر کاشت پہ نکالنی ہے۔ وہ اگر پہلے سے زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا تو یہ ایک بڑے گناہ کا کام کر رہا تھا۔ ہر گناہ کی طرح اس گناہ کے لیے بھی اصل چیز تو توبہ استغفار ہے کہ جو انسان کو کرنی چاہیے، اور آئندہ وہ جب بھی زکوٰۃ کا موقع ہے وہ زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ رہی وہ زکوٰۃ کہ جو اس نے ادا نہیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے لیے آسانی سے ادا کرنا ممکن ہے تو وہ ادا کر دے، لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ادا کرنے کے نتیجے میں اس کے پاس اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر وہ یہ کرے کہ تھوڑا تھوڑا وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو توبہ کے ساتھ قبول فرما لے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پروگرام میں اس وقت بریک کا ٹائم ہو گیا۔ ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اپنے آج کے موضوع کو مزید بڑھائیں گے۔ چلتے ہیں بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔